الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سیرت مصطفیٰ سیریز چیپٹر 31 میں ہم آپ کو اہلا و سہلا خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ہجرت مدینہ کا پس منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو کتابوں کے اندر مختلف روایات اور مختلف الفاظ سے ملتا ہے، اور وہ تاریخی منظر کتنا دلچسپ تاریخی منظر ہے۔ چنانچہ جب کفاران مکہ نے کانفرنس کا اختتام ہو جاتا ہے، کانفرنس کے اختتام کے بعد سارے کافر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں اور صبح چکنے ہو کر اٹھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام تمام کرنا ہے، جس بات پر ہمارا ایگریمنٹ معاہدہ ہوا تھا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک تگڑا نوجوان لے کر ہم معاذ اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ اس منصوبے کے تحت وہ جب تیاری کر کے آتے ہیں، کاشانہ نبوت کو گھیرے میں لیتے ہیں، اس سے پہلے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال کی طرف سے حضرت جبریل امین پیغام محبت لے کے آتے ہیں۔ جبریل امین آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم، پیغام محبت لایا ہوں۔ وہ پیغام محبت یہ ہے کہ رب کی طرف سے اب حکم ہو گیا ہے، آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جائیں، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف اپنا رخ انور کر لیں اور مدینے کو اپنا مسکن بنا لیں، اور آپ کے قدموں کی برکت سے مدینہ جو ہے وہ مدینہ منورہ طیبہ تابہ بن جائے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیغام محبت لے کر عین دوپہر کی عالم میں کڑکتی دھوپ کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں، دروازہ بجاتے ہیں، دروازہ کھلتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اے صدیق، گھر سے گھر والوں کو ہٹا دو، میں نے ایک مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ علیہ وسلم، صرف آپ کی زوجہ محترمہ یہاں موجود ہے، باقی تو گھر والے نہیں ہیں۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ صدیق کی بیٹی صدیقہ حاضر تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت عائشہ سے اس وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق، تیاری کر لو، رب کی طرف سے حکم نامہ مل گیا ہے کہ ہم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنے لگے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال پر آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کی سنگت میسر ہوگی، میں آپ کا ہمراہی بنوں گا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں ابو بکر، کیوں نہیں، رب نے اجازت جو دے دی ہے۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ ایک حدیث کو نقل کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی تھی کہ کوئی خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، میں صرف اتنا جانتی تھی کہ غم کے آنسو ہوتے ہیں۔ کسی کو دکھ تکلیف پریشانی ہوتی ہے تو وہ غم کی وجہ سے روتا ضرور ہے، لیکن آج میں نے دیکھا تھا کہ کوئی خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا کہ بلا ابا جی بتائیے کہ آپ کا رونا کس بات پہ تھا؟ آپ نے فرمایا، بیٹا، میں غم کی وجہ سے نہیں رو رہا تھا، بلکہ یہ خوشی کے آنسو تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر بننے والا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹنیاں جو 4 ماہ قبل ان کو خرید کر ان کی خوراک کا بندوبست کر کے کیکر کی وہ لانگی ان کو کھلا کر موٹا تازہ فرما کیا ہوتا ہے تاکہ دوران سفر یہ ہمیں تنگ نہ کریں، اس کے اوپر سواری کرتے ہوئے ہمیں آسانی ہو، اور یہ جوش جذبے کے ساتھ پتھریلی پہاڑوں کو اپنے پاؤں تلے روندتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جائیں۔ چنانچہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر کی تیاری کا سارا معاملہ جب آگاہ کر دیا،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھرانہ کیسا گھرانہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، آپ کی بیٹی اسما ہو، حضرت عائشہ ہو، آپ کے بیٹے عبد الرحمن ہو، سارا گھرانہ یہ سفر ہجرت کی تیاری کے اندر دل و جان لوٹاتے ہوئے، تن من دھن قربان کرتے ہوئے لگ جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی حضرت اسما بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ ساز و سامان تیار کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، بنانے کے بعد تیاری کرنے کے بعد اپنی چادر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ ایک حصے سے وہ سالن والا جو سامان ہوتا ہے ان کو باندھ دیتی ہیں، دوسرے حصے سے ٹکڑے سے مشک کا وہ منہ باندھ دیتی ہیں تاکہ پانی وغیرہ جو ہے جب دوران سفر پیاس کی شدت ہو تو پانی پیا جا سکے، پانی ضائع ہونے سے بچ سکے۔ اس مبارک عمل کی وجہ سے ان کو ذات النقاتین کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کافر جس کا نام کتابوں کے اندر عبداللہ بن ارقط ملتا ہے، اس کو بطور نوکری کے اس لیے رکھا کہ وہ راستوں کا بڑا ماہر تھا۔ جی ہاں، اس کو راستوں کا بڑا علم تھا، وہ بڑا راستوں کو اچھے انداز سے جانتا تھا۔ آپ نے وہ دونوں اونٹنیاں اس کے سپرد کی اور اس کے ساتھ معاہدہ کیا کہ 3 دن بعد آپ غار ثور پر یہ اونٹنیاں لے کر وہاں آ جانا۔ تو کافر نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے 3 دن بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار ثور کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سارا معاملہ ہو چکا ہوتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مکان شریف کاشانہ نبوت کے اندر آ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کاشانہ اقدس کے اندر حاضر ہوتے ہیں تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری کی ساری خبر مل جاتی ہے کہ کفار نے یہ سارا نظام بنایا ہے، مجھے قتل کرنے کا پروپوگنڈا کیا گیا، کانفرنس ہوئی، سارے معاملات ہوئے، شیطان نے مشورے دیے، یہ سارے معاملات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے عیاں ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو فرمایا کہ اے علی، آج رات تم اپنے گھر نہیں بلکہ میرے بستر نبوت پر آرام فرماؤ گے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی خوشیوں کی معراج کہ آپ بستر نبوت پر آرام کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اس کو بخوشی قبول کیا اور ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وصیت کی کہ اے علی، میرے پاس ان کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کفاران مکہ کی سرداروں کی امانتیں موجود ہیں، اس کے باوجود کہ وہ میری جان لینے پر آ چکے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی، ساری امانتیں فلاں فلاں جس کی ہے ان کو لوٹانے کے بعد تم بھی مدینہ شریف آ جانا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ساری امانتیں لوٹاتے ہیں اور مدینہ شریف جب جانے سے پہلے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات اتنی خوشی ہوئی اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ باہر تو بڑا سخت پہرا لگا ہوا تھا۔ آپ غور فرمائیں، بندے کو اگر سر درد ہو، کوئی بیماری ہو، نزلہ زکام ہو یا کوئی پریشانی لگ جائے تو بندے کو رات سکون سے نیند نہیں آتی۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی پولیس والا اس کے دروازے پہ آ کے دروازہ بجا دے تو بندے کا ویسے پسینہ خشک ہو جاتا ہے، چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے گھر، وہ بھی رات کو پولیس والا آ گیا ہے، وہ ٹینشن کے مارے وہ سو نہیں سکے گا، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ لیکن ناظرین کرام، دوسری طرف حضرت مولا علی شیر خدا، اسد اللہ و رسولہ اور فاتح خیبر اور امت کے مشکل کشا حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہیں، جو اتنا سخت پیرا لگا ہوا ہے، اس کے باوجود بستر نبوت پر اتنی میٹھی نیند سوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے اتنی میٹھی نیند آئی ہی نہیں جتنی نیند آج رات آئی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں میں سکون سے مزے لے کر سو گیا۔
مجھے پتا تھا کہ آج رات علی کو موت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے جو فرمایا تھا کہ علی امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے کو آ جانا، تو یہ جملہ میرے لیے ڈھارس بن گیا اور مجھے یقین کامل ہو گیا کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو جملے نکل آتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم رب ذوالجلال ان کو پورا فرماتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مزید اس فخر کو بیان کرتے ہوئے ایک شعر کے اندر آپ کیا خوب فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں وقیت بنفسی خیر من وطی السرایا ومن طافا بالبیت العتیق وبالحجر، یعنی میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ اور حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند رتبہ والے ہیں۔ مزید فرماتے ہیں رسول الہ خاف ان یمکروا بہ ذو الطول الآلۃ من المکری، فرمایا رسول خدا کو یہ اندیشہ تھا کہ کفاران مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر رب ذوالجلال مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی کے اندر آپ نے خاک لی اور سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اس مٹھی کے اندر جو خاک تھی وہ کافروں کی طرف پھینکی اور ان کے سروں پر گئی اور ان کی آنکھوں میں گئی، گویا کہ وہ اندھے ہو گئے، ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے ان کا رستہ چیرتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اور باہر ایک مکے کے کارنر پر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا نا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس سے تشریف لے جا چکے ہیں، تو وہ جلدی سے دوڑتا ہوا آیا اور کہا کافروں تم اندھے ہو گئے تھے، تمہاری عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا، تمہیں پتہ ہی نہ چلا، جس کے لیے ساری رات پہرا دیا وہ تو یہاں سے چلے گئے ہیں، تمہارے سروں کے اندر خاک ڈال کے چلے گئے ہیں۔ تو کافروں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پہ خاک پڑی ہوئی تھی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آتے ہیں، میرے حضرت ابوبکر صدیق بھی تیار ہوتے ہیں، وہ تیاری کے معاملات جب مکمل ہو جاتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار کا سفر جب شروع ہوتا ہے تو بہت اونچائی کا سفر ہوتا ہے، اللہ آپ کو دیکھنا نصیب کرے، بہت اونچی پہاڑی ہے، بہت ہی اونچی پہاڑی ہے، اگر بندہ تکڑا نوجوان ہو تو اس کا بھی سانس خشک ہو جاتا ہے غار ثور پر جاتے ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کرتے ہیں، جی ہاں نبوت کا بار اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 میل، مفتی احمد یاد خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ 13 میل آپ پنجوں کے بل، سیدھا نہیں پنجوں کے بل چلتے ہوئے 13 میل کا سفر آپ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھوں پر سوار کر کے غار کے دہنے پر لے جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ مبارک قدمین شریفین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر لگے، کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ سینہ شاعر اللہ نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہے؟ جی ہاں، مکمل اطمینان سے سوچئے، ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، بالکل وہ شاعر اللہ ہے۔ اور اس وقت محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق جہاں آرام فرما ہے، وہ جگہ تو کعبے سے افضل ہے، وہ جگہ تو جنت سے افضل ہے، وہ جگہ تو عرش سے افضل ہے، وہ جگہ تو کرسی سے افضل ہے، وہ جگہ تو عرش اعظم سے بھی افضل ہے، اور وہ جگہ اور وہ گود جس غار کے اندر
محبوب علیہ السلام 3 دن 3 راتیں رہے ہوں، اور وہ گود جس پر محبوب علیہ السلام کا سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں 3 دن 3 رات رہا، وہ گود کیا عرش سے افضل نہیں ہے؟ کیا وہ جنت سے افضل نہیں ہے؟ بالکل افضل ہے۔ بلکہ صوفیاء نے تو یہاں تک لکھا کہ 3 دن 3 راتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے تھے جیسا کہ معراج کی رات کعبہ قوسین پر محبوب علیہ السلام رب کے ہاں موجود تھے، بلا کیف رب کے جلوے دیکھے۔ اسی طرح غار ثور کے اندر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن 3 راتیں محبوب علیہ السلام کے جلووں میں محو رہے، اور محبوب کے جلووں میں گم رہے، اور محبوب کے چہرہ مبارک کی تلاوت کرتے رہے۔ کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ ایسی عبادت کائنات کے اندر اس وقت کوئی نہیں کر رہا تھا جیسی عبادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔